بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم و فرقان الحکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب اپنے اندر سارے خزانے چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انسان کی مکمل زندگی جینے کا طریقہ موجود ہے۔ کس طرح سے وہ دنیا کما سکتا ہے، کس طرح سے وہ آخرت کما سکتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار سکتا ہے، اور کس طرح سے انسان سے دوری۔ بہت ساری چیزیں اس قرآن کریم میں شامل ہے۔ جب غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو نکتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس، اے انسان۔ اس کا مطلب کہ جو خدا کا پیغام آ رہا ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہے، یا میں دوسرے الفاظ میں کہہ دوں عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ خداوند عالمین کوئی خاص پیغام ہوتا تھا تو اس وقت فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ دونوں جو خطاب ہیں الگ الگ، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ عام انسان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عام مسلمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، لیکن کیا ایمان میرے اندر داخل ہوا ہے؟ کیا ایمان میرے دل میں آ چکا ہے؟ نہیں، ابھی تو میں نے صرف اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو میں نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ ایمان تو شاید ابھی بہت دور کی بات ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر بھی، آج کے زمانے میں کوئی 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی 700 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے زمانے سے کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں، گستاخی معاف، جو صرف زبانی مسلمان ہیں۔ ایمان تو ابھی بھی ان کے اندر نہیں آیا، کیونکہ ایمان الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، اور ایمان کو سنبھالنا انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے رب العزت سے، اس کے لیے سجدے کرتا رہے، اور اپنے ایمان کی سلامتی اور اس کی مضبوطی کے لیے گڑ گڑاتا رہے اللہ کے دربار میں۔ تب جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ، جیسے آپ بیج بوتے ہیں اور پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں تو درخت جو پروان چڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی 50-60 سال کا آدمی یا 70 سال کا آدمی ہے تو وہ یقیناً ایماندار ہوگا، نہیں۔ جج تو خیر خداوند عالمین ہی کریں گے، لیکن ہمیں اپنے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل ہے؟ کیا ہم مکمل طور پر خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو واقعی رازق اور خالق سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو مبارکباد ہے، ورنہ میرے جیسے کا ایمان تو ایسا ہے کہ جو ذرا سی کوئی انہونی بات کر کے بتا دے، کوئی معجزہ نما کوئی چیز کر کے بتا دے، ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔
اب اس کی مثال میں دیتا ہوں. تقریباً 1969 میں پاکستان کے جو الیکشن ہونے والے تھے اس کے قریب کی بات ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا انڈونیشیا کی ایک عورت بہت سارے ممالک میں گھومتی ہوئی پاکستان میں آئی تھی، اور پاکستان میں آئی تھی. بہت سارے لوگ آتے. زورا فونا میں کیا خاص بات تھی؟ زورا فونا میں یہ خاص بات تھی کہ اس کے پیٹ کے اندر سے بچے کی اذان کی آواز آتی تھی. بچہ اذان دے رہا ہے اس کے پیٹ میں. وہ کلیم کرنے لگی کہ امام مہدی میرے پیٹ میں ہیں، امام مہدی میرے بطن سے پیدا ہونے والے ہیں. بس پھر کیا تھا، جھوک در جھوک لوگ اس کے پیچھے جانے لگے، اور واقعی آواز آتی تھی. اس وقت کے دو بڑے عالم وہ بھی گئے اور انہوں نے بھی سنا کہ یہ اذان کی آواز آ رہی ہے. لوگوں نے یقین کیا، اور پھر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، اس کی ساری باتوں پر عمل کرنے لگے، اور یہ یقین کر لیا کہ مہدی پیدا ہونے والے ہیں. بہرحال زورا فونا پھر واپس انڈونیشیا گئی. انڈونیشیا میں کسٹمز کے دوران کسٹم والوں کو کچھ شک ہوا کہ سم تھنگ رانگ، اور کہتے ہیں کہ پھر جب اس کا پورا چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے پیٹ میں ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹرانزسٹر ٹیپ ریکارڈر وہ اندر ڈلایا ہوا تھا پیٹ میں، اور وہاں پہ کیسٹ بجتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی. پکڑی گئی. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کتنے سارے لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں. یہ عورت بڑی عظیم عورت ہے، یہ پاکیزہ خاتون ہے، تو اس کے پیچھے چل پڑے بہت سارے لوگ. تو آج میں سوچتا ہوں، خدا کی پناہ، آج میں سوچتا ہوں کہ جب کانا دجال آئے گا اور جس کے ہاتھ میں اتنی ساری قوت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے ہوا کا رخ بدل سکے گا، اس کو جو مانے گا اس کو رزق ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کی گردنیں اڑا دی جائے گی. اور اس کو ماننے کے لیے جوک در جوک جائیں گے. تو وہ کانا دجال جب آئے گا، اگر میرے جیسا آدمی ہو تو اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ پھر سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا. خوف اور ڈر کے مارے ہی ہم اس کو خدا ماننے لگیں گے، ہم بڑی طاقت ماننے لگیں گے خوف اور ڈر کی وجہ سے. تو وہ تو کانا دجال تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی کوئی ترکیبیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان ٹی وی کے کچھ اینکر ہے، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن سر عام جو پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے کیسی کیسی چیزیں باہر نکالی، کیسے جو بناوٹی اور بہروپی جو لوگ تھے، جنہوں نے بھولے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا پیسہ، ان کی ملکیت لوٹی ہے. لیکن وہ بھولے لوگ پھر بھی اس کے گھر پہ، اس کے در پہ، اس کے مزار پر، اس کی جگہ پہ جا کے سجدہ کرتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی، جس میں ایک کوئی ایسا بھی تھا کہ جس کے مزار کے باہر گندگی کا ڈھیر تھا، یعنی پانی گندا، بولے کہ اس میں نہاؤ تو تم پاکیزہ ہو جاؤ گے. اور لوگوں کا ایمان ہو گیا، اس میں لوگوں کو یقین آنے لگا. اور آپ دیکھیں وہ پروگرام کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھی جگہ ہے، اور یہاں پہ ہم آ کے اسنان کرتے نہاتے ہیں تو ہمارا مرض دور ہو جاتا ہے. ارے گندگی کے اندر نہانا! خدا تو فرماتا ہے
کہ صفائی ایمان کا نصف حصہ یعنی نصف ایمان ہے، صفائی، اور گندگی کے اندر نہارا ایک آدمی کے کہنے پر تو اپنے ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ تھوڑی سی کہانیاں آپ کو میں سناؤں اور بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے بہروپیے آئیں گے، الگ الگ شکل و صورت کے لوگ آئیں گے، الگ الگ معجزات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، خدا کے دربار میں گر گڑائیے اور روزانہ دعا مانگیے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عزیز پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔